سماتے ہیں ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے عکس دل گنبد خضرا کا بنا رکھا ہے سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے او تو آتے ہیں او تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے جب ہم نبی پاک علیہ السلام کو عقیدت و محبت کے ساتھ جب یاد کرتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ نبی اس محفل میں جلوہ فرما ہوتے ہیں یہ عین ممکن ہے کہ نبی کی نظر عنایت اس محفل میں ہوتی ہے اس محفل میں جگہ کر ہوتے ہیں اس محفل میں تشریف لاتے ہیں اور تو آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے ہم نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے آ ہی جاتے ہیں دیوانوں سے وہ ملنے تو سبھی آ ہی جاتے ہیں دیوانوں سے وہ ملنے تو سبھی بس اسی آس پہ دروازہ کھلا ہے بس اسی یہ دروازہ نہیں ہے بلکہ دل کا دروازہ ہے بس اسی آس پہ دروازہ کھلا رکھا ہے آخری شعر اور حاصل مخصوص شعر ہے اس کو دوزخ جلائے گی سنو اے لوگوں اس کو دوزخ نہ جلائے گی سنو اے لوگوں جس نے میلاد نبی جشن میلاد نبی جس نے سجا رکھی ہے جشن میلاد نبی جس نے سجا رکھا ہے اس کو دوزخ نہ جلائے گی سنو اے لوگوں جشن میلاد نبی جس نے سجا رکھا ہے جشن
جشن میلاد نبی جس نے سجا رکھا ہے. آخری شعر کی مختصر سی تشریح کر کے میں انشاءاللہ بات ختم کروں گا. شاعر نے لکھا اس کو دوزخ نہ جلائے گی سنو اے لوگو، اس کو دوزخ نہ جلائے گی سنو اے لوگو، جشن میلاد نبی جس نے سجا رکھا ہے. جشن میلاد نبی جس نے سجا رکھا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کا جشن یعنی خوشی کا اظہار. یہ ایمان والا تو ایمان والا ہے. ایک سخت کافر جس کی مذمت میں، جس کی برائی میں قرآن پاک کی ایک آیت نہیں بلکہ قرآن پاک کی مکمل ایک سورت نازل ہوئی. عزیزان محترم، قرآن پاک میں کسی شخص کو نام لے کر اس کی مذمت بیان نہیں کی گئی. اگر کسی کی گئی ہے تو وہ ابو لہب ہے. اس کا نام لے کر کے اس کی مذمت، اس کی ہلاکت، اس کی برائی، اس کی ہلاکت ذکر کی گئی ہے. تو اندازہ کریں کہ کتنا سخت کافر تھا، وہ کتنا سخت اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن، کہ نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت میں، اس کی برائی میں ایک پورا سورہ نازل فرمایا ہے. مگر وہی ابو لہب ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کے پیدا ہونے کا وقت ہوا، اس نے ابھی کفر میں ہے. نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد ایمان، اعلان نبوت کے بعد ایمان. ابھی آپ کی پیدائش ہے. آپ کے پیدائش کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی ثویبہ سے کہا کہ اے ثویبہ جاؤ. اور ابو لہب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت حمزہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت عباس ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حضرت ابو طالب ہیں. اور نبی کے چچاؤں میں ابو لہب اور دیگر بھی ہیں. مگر اعلان نبوت کے بعد کا جو زمانہ پایا ان چار چچاؤں نے، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عباس کو ایمان کی طرف سے سرفراز فرمایا. حضرت حمزہ نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کے لیے، نبی کی رضا کے لیے، نبی کو خوش کرنے کے لیے حضرت حمزہ نے کہا کہ اے محمد جب تیری رضا اس میں ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں تو چل میں تیری رضا کی خاطر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. ابو طالب اب مسیحیت کی بنیاد پر ان کے ایمان کے تعلق سے کلام ہے، ان کا تذکرہ اب اتنی ضرورت نہیں سمجھنے کسی اور وقت پر ضرورت کریں. اب رہا ایک چچا ابو لہب. جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور اس وقت حضرت نبی کریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا تھا. تو ابو لہب نے اپنے بھائی عبداللہ کے گھر اپنی لونڈی ثویبہ کو بھیجا. کہا ہے ثویبہ جاؤ میری بہن کے گھر، میری بھاوت کو درد سے ہو رہے ہیں، ایسا وقت ہے جہاں انہیں خدمت کی ضرورت ہے، تم جاؤ ان کی خدمت میں لگے رہنا. عزیزان محترم، بظاہر تو یہ خدمت کرنے والے ہیں، حقیقت میں تو نبی کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ کی خدمت کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ آئی.
حضرت عیسیٰ کی ماں مریم آئی، اللہ کی وجہ مقبول بندیاں حضرت آمینہ کی خدمت کے لیے آئیں، بظاہر طور پر تو بیوہ بھی ہیں۔ ایسا نہیں مطلب جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کس شان کے ساتھ جلوہ فرما ہوئے، کس شان کے ساتھ آپ جلوہ فرما ہوئے، ایسا نہیں مطلب جتنی آپ کی ذات عظیم ہے، آپ کی ولادت بھی ایسی عظیم و جلال ہے۔ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے دنیا میں آتا ہے تو خون میں لطف ہوتا ہے، گندگی میں لطف ہوتا ہے، مگر جب نبی دنیا میں تشریف آتے ہیں تو معطر ہیں، معطر ہیں۔ یہ کوئی دنیا کا عام بچہ نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہے، نبیوں کا سردار ہے، جن کو اللہ نے نور فرمایا ہے۔ اے لوگوں، تمہارے درمیان بشری لباس میں آ رہا ہے میرا محبوب، جبکہ میرا محبوب عالم نور میں ہوتا ہے تو نوری لباس میں ہوتا ہے۔ اب یہ بشری تقاضا ہے کہ بشر کو سکھانے کے لیے، بشر کو ہدایت کے لیے بشری کائنات میں آ رہا ہے تو بشری لباس میں آ رہا ہے، ورنہ میرا محبوب نور ہے۔ اور اللہ کے نبی صرف بشر نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، آپ انسان، صرف انسان ہیں، نور نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ انسان ہے مگر نور ہے، نور ہی نور ہے۔ کہا نہیں، مصطفیٰ کی شان نرالی ہے، آپ جس علاقے میں ہوتے ہیں ویسے ہیں، آپ جس علاقے میں ہوتے ہیں ویسے ہیں۔ دنیا میں انسانوں میں ہے تو لباس بشری ہے، انسان کا لباس ہے، لباس بشری ہے۔ آپ رہتے ہیں، لباس انسان کے لیے ضروری ہے کھانا پینا، کھاتے پیتے ہیں، انسان کے لیے ضروری ہے بیوی بچے، آپ کے بیوی بچے ہیں، انسان کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ ہوں، یہ لباس بشری میں رہتے ہیں تو لباس بشری کائنات میں رہتے ہیں تو لباس بشری غالب ہوتی ہے، اور نورانی کائنات میں ہوتے ہیں تو نورانیت غالب ہوتی ہے۔ آپ کیا نہیں جانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے، اس دھرتی سے اٹھے، آسمانوں پر سدرۃ المنتہا، جبرائیل امین رک گئے، کہا وہ نورانی کائنات ہے، جبرائیل چل رہے ہیں، مصطفیٰ لباس بشر میں تھے مگر اب اس کائنات میں چلے تو لباس نور میں ہیں، اور سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل آگے نہ بڑھے، کہا کہ اے نبی مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اب آگے آپ ہی چلنا۔ تو عیسیٰ نے مطلب وہ نوری مخلوق، ملائکہ نوری مخلوق ہیں جن کی حد نورانی کائنات میں وہ حدود تک ہے، مگر ان حدود سے آگے جانے والے ذات ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ بشری کائنات میں رہتے ہیں تو لباس بشر ہوتا ہے، اور نورانی کائنات میں چلتے ہیں تو آپ نور ہیں۔ تو فرمایا گیا محمد بشر ولیس کالبشر، محمد بشر ہیں، کہتے ہیں بشر ہیں، ضرور ہیں، محمد بشر انکار نہیں، محمد بشر ولیس کالبشر بل یاقوتۃ والناس کالحجر، محمد بشر ہیں، انسان ضرور ہیں مگر کیسے انسان ہیں؟ تو اس کی مثال ایک تابعی نے دی، اس کی مثال ہم آپ نہیں بلکہ ایک تابعی ہیں انہوں نے دی۔ شاعر نے کہا کہ محمد بشر ضرور ہیں مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر، عام پتھر ہے جو دنیا میں زمین پر پڑے ہوئے ہیں، یہ پتھر ہیں، اور ایک ہیرا ہے، وہ بھی تو پتھر ہی ہے، ہیرا ہے وہ بھی پتھر ہے، تو عام پتھر اس کی مثال ہم ہیں، اور ہیرا جو پتھر ہے وہ اس کی مثال محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ جیسے یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر ہے مگر پتھر میں جو فرق ہے، ایسے ہی بشر وہ بھی بشر ہم بھی ہیں مگر بشر میں بڑا فرق ہے۔ تو زیادہ محترم نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بڑی نرالی، بڑی شان والی ولادت ہے۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو معطر ہیں، اور ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے جو بچہ رہتا ہے اس کی غذا کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ناف کے ذریعے سے، مگر نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ ناف بریدہ ہیں، ناف سے کوئی تعلق ماں کو نہیں ہے، مخطوط بھی ہیں، ختنہ شدہ بھی ہیں، اور ناف بریدہ بھی ہیں، ناف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، کائنات میں ہر انسان کی تخلیق کا ایک اصول ہے کہ اسی اصول کے تحت انسان بچہ پیدا کیا جاتا ہے، مگر میرا محبوب دنیا میں آتا بھی ہے تو ان اصولوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اصول ہی جدا
کہ میرا نبی نور ہے، میرا نبی پاک ہے، میرا نبی مطہر ہے، اسی لیے تو اللہ نے آپ کو پاک فرمایا۔ آپ ہی کو نہیں بلکہ محبوب آپ ہی نہیں پاک بلکہ آپ کا سارا گھرانہ پاک ہے۔ آپ کے سارے گھرانے کو ہم پاک کرتے ہیں، آپ کا سارا گھرانہ پاک ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کی آیت اس کی دلیل ہے کہ نبی کا گھرانہ پاک ہے، نبی پاک ہے تو نبی کا گھرانہ پاک ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام پاک ذات ہیں، تو آپ کو ناپاک گندہ خون کے ذریعے سے آپ کی پرورش نشوونما کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری غذا وہی خون جو فاسد ہوتا تھا، گندا ہوتا تھا، وہی خون کے ذریعے سے ہماری پرورش ہو رہی ہے۔ مگر نبی پاک ذات ہے تو آپ کو اللہ نے وہاں پیٹ میں ماں کے پیٹ میں بھی غذا فراہم کیا، تو اللہ اپنے خیر سے غذا کا انتظام فرماتا۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام جب دلبگر ہوئے تو سارا گھر معطر ہے۔ ذکر کیا گیا کہ آپ کی ولادت پر اللہ والوں نے تو خوشی کا اظہار کیا، مگر شیطان ہے کہ وہ سر پر خاک ڈالتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ کہا کہ آج میرا کھیل بگاڑنے والا پیدا ہو گیا ہے، یہ گھر غم کر رہا ہے اور کعبہ ادھر رشک کر رہا ہے، کعبہ ادھر جھک رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فضیلت کے لیے آپ کو فضیلت کے لیے احادیث ضعیفہ کی فضیلت کے لیے اسے قبول کیا جاتا ہے کہ عزیزان محترم کعبہ بھی رشک کرنے لگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کعبہ بھی اس سمت جھک گیا جس سمت نبی کا گھر تھا، اس لیے کہ کعبہ رشک کرنے لگا کہ وہ نبی اب دنیا میں آ چکا ہے جو مجھے پاک کرنے والا ہے۔ تقریباً 4 صدیوں سے اس کے اندر نہ جانے کسی سزا سے زندگی کو لوگوں نے بھر دیا تھا، ناپاک کر دیا تھا۔ وہ اللہ کا پاک گھر ہے، وہ وحدہ لا شریک کا پاک گھر ہے۔ اس پاک گھر میں نہ جانے 4 صدیوں سے تقریباً 400 سال سے حضرت ابراہیم کو پاک خانہ کعبہ کو پاک بنایا تھا، وہ پاک ہی رہا، مگر سرکار کی ولادت سے تقریباً 4 صدیوں سے پہلے سے اس میں سے نہ جانے کیا لا کے رکھ دیے تھے۔ کس چیز کی تصویر رکھی گئی تھی، کس چیز کی شکل بنا دی گئی تھی، کس چیز کا جو ہے کیا نہ جانے والا دیا گیا تھا۔ وہ کعبہ بھی کوشتا ہوگا کہ لوگ اس طرح میرے اس پاک کو مجھے ناپاک کر دے رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ولادت تھی تو وہ بھی جھومنے لگا کہ آج مجھے پاک کرنے والا پیدا ہو گیا ہے، آج مجھے صاف ستھرا کرنے والا پیدا ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، پھر وہ وقت آیا نبی پاک علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پاک کیا، ان تصاویر کو، ان صورتوں کو، ان گندگی کو نکال کر کے دور پھینک دیا اور کعبے کو پاک کیا۔ پاک ہی نہیں کیا، عزیزان محترم، ایک وقت وہ بھی آیا جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا کہ تم خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ جو خانہ کعبہ اس طرف رخ کر کے پڑھو، نماز کوئی نہیں رہ سکتے دنیا میں۔ ادھر اللہ کا حکم نہیں، یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی مرضی سے، مصطفیٰ کے مرضی ہے، مصطفیٰ کی مرضی سے یہ خانہ کعبہ سمت قبلہ بنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ عزیزان محترم 17 مہینوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ قبلہ وہ نہیں بلکہ قبلہ میرے جد امجد، میرے جد اعلیٰ سیدنا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو تعمیر کیا ہے اس گھر کو میں قبلہ بناؤں۔ آپ کی چاہت تھی، آپ کی مرضی تھی۔ عزیزان محترم، مرضی آپ کی ہے مگر رب کا اشارہ، رب کے حکم کے منتظر مصطفیٰ ہیں۔ چاہتے ہیں کہ رب کس طرح حکم کرے، رب جس طرح حکم کرے ہم اس طرح قبلہ اپنا بنا لیں گے۔ تو عزیزان محترم، دوسرے پارے کے پہلے صفحے میں آیت پاک ملتی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مصطفیٰ ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے، اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے جس سے آپ کی مرضی ہے، جس سے آپ کی چاہت ہے، جس سے آپ کی خوشنودی ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ قبلہ بنا تو مصطفیٰ کی مرضی سے، مصطفیٰ کی خواہش سے۔ تو عزیزان محترم، وہ قبلہ جھومنے لگا کہ آج پاک کرنے والا پیدا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مختصر سے بات ختم کروں گا۔ ولادت ہوئی تو حذیفہ نے جیسے ہی دیکھا
کا نورانی بچہ پیدا ہوا ہے، کتنا پیارا ہے، جسے دیکھ کر بھی چاند شرمائے۔ واقعاً وہ پیارا ہی بچہ تھا کہ انسان محترم بچے چھوٹے رہے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد صورت بگڑ جاتی ہے، تھوڑی تو بگڑتی ہے، اچھے بچے بھی نہیں خراب ہو جاتے ہیں، مگر بچپن میں تو بہت بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں نبی پاک علیہ السلام وہ حسین و جمیل ہیں جن کے تعلق سے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے مصطفیٰ آپ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے حسین میری آنکھ دیکھے تو بھی کیسے دیکھے کہ کسی ماں نے آپ سے حسین کوئی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ایسا پیدا کیے گئے ہیں، ہر عیب سے ہر ناپاکی سے پاک پیدا کیے ہیں، آپ ایسا پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ کی مرضی تھی۔ ایسا مطلب فرشتے جبرائیل سے پوچھا گیا اے جبرائیل کیا تو نے محمد جیسا کسی کو پایا کہ تیری سیر کہاں کہاں ہوتی؟ تو اس نے کہا قلت مشارقها ومغاربها لم تر قط عيني مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے مشرق مغرب شمال جنوب سچ نہ ڈالا، میں مصطفیٰ تم سے حسین میں نے کسی کو نہیں پایا۔ تو کہا کہ اے جبرائیل تو پاکا بھی کیسے ہے کہ مصطفیٰ سا حسین رب نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں۔ تو اتنا چہرہ نورانی چہرے والا جو بچہ پیدا ہوا تو زوریبہ اپنے آقا کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی کہ اے میرے آقا تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، کیا بڑا نورانی ہے، کیا حسین ہے، کیا جمیل ہے، اس کا کیا رعب ہے۔ جیسے ہی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے خوش ہو کر کے کس کی ولادت پر ہمارے نبی ابھی لوگوں کا اعلان نہیں کیے ہیں، نبی پیدا ہوئے مگر بھتیجا سمجھ کر کے خوشی کا اظہار کیا، نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر کے خوشی کا اظہار کیا ہمارے نبی کی ولادت پر۔ تو عزیزان مطلب بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے تیرا؟ تو کہنے لگا کہ اے بھائی کیا پوچھتے ہو کہ جب سے میں نے تم سے جدا ہوا ہوں بڑے سخت عذاب میں ہوں، بڑے سخت تکلیف مصیبت میں ہوں، مگر جب پیر کا دن آتا ہے تو میں اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کو چوستا ہوں تو مجھے عذاب میں کمی ہوتی ہے، مجھے راحت ملتی ہے، مجھے کچھ سکون ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ابو لہب خود کہتا ہے کہ وہ محمد کی ولادت پر میں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سبیبہ کو جو آزاد کیا تھا، وہ آزاد کرتے وقت جو انگلی سے اشارہ کیا تھا اسی انگلی کو میں چوستا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم ابو لہب سخت کافر، پھر نبی کی ولادت نبی سمجھ کر کے نہیں بلکہ محمد کی ولادت پر اپنا بھتیجا سمجھ کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اتنا بڑا سخت کافر بھی سخت عذاب قبر کے گڑھے میں ہے، وہاں اسے تکلیف مل سکتی ہے۔ تو ایک پیغام دیا اللہ والوں نے کہ اے ایمان والو، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق مصطفیٰ کے ساتھ اگر نبی کی ولادت پر تم خوشی کا اظہار کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کو تم کیا گن سکو گے، اللہ کے عطاؤں کو تم کیا شمار کر سکو گے۔ اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اللہ ضرور عنایت فرمائے گا کہ ہم نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب کہنے والے بعض یہ بھی کہیں گے کہ یہ ابو لہب رہا تھا اسے تو ابو لہب کی سنت ہوئی ہے خوشی منانا، اعتراض ابو لہب بنایا، ابو لہب بنایا حافظ تھا، اسے عذاب میں کمی ملی تو دیکھو نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے تو اللہ کی عطا ہوں گی، اللہ خوش ہوگا، نبی خوش ہوں گے۔ یہ جو ہے ابو لہب بنایا، ابو لہب خوشی کا اظہار کرا، اس سے طریقے پہ ہیں، سنت ابو لہب کی ہے، ابو لہب کا طریقہ ہے، تم ابو لہب کے طریقے اپنا رہے ہو۔ تو ایسا مطلب اس کے دو جواب، ایک عقلی جواب دوں گا، ایک نقلی جواب دوں گا، جواب کو ختم کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال صدقہ کا جمع ہوتا تھا، وہ بیت المال جمع کیا جاتا تھا، اس کی نگرانی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ابو ہریرہ کو مقرر کیا۔ ابو ہریرہ رات میں تاکتے بیٹھے، کوئی چور نہیں آنا، کوئی یوں کی رکھی، اب بیٹھے ہیں، کوئی کی انسان گھس گیا، گھس کو چوری کرنے لگا، جیسے چوری کرتا ابو ہریرہ کو پالیس سے میں یہاں ہوں، نگران ہوں، پھر بھی تو آپ
تو نے بولا نہیں بھائی میں بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، ایسے ہیں فلاں ایسا مسئلہ لگا۔ ابو ہریرہ بولے چھوڑو اپنے گھر لے کے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، غیب اللہ نبی کو معلوم ہوا، ان سے کیا پتا ہے وہ نبی، ان سے کیا پتا ہے جب خود رب حجاب ہوا، رب نے اپنا دیدار کرایا، وہ پردے اٹھ گئے تو یہ دنیا کے کیا پردے ہیں؟ ایسا نہیں محترم، نبی کے معنی غیب تھا، نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، اور انبیاء علیہ السلام نے غیب کی خبریں دی، جیسے حضرت عیسیٰ وہ نبیکم بما تأکلون وما تدخرون، اے لوگوں میں بتاتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھا کے آئے، کہاں کیا چھپا کے آئے، میں بتاتا ہوں، سیدھے سیدھے الفاظ ہیں۔ تو جب عیسیٰ بتائیں، موسیٰ بتائیں، دیگر انبیاء بتائیں غیب کی باتیں، اور ہمارے نبی بتائیں تو کہیں نبی غیب نہیں جانتے تھے، اور نبی وہ ہے، قرآن کہتا ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سورہ کفر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے، بتاتے ہیں۔ تو جان محترم، ابو ہریرہ صبح میں مسجد نبی میں آئے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ملاقات ہوئی تو سرکار فرمانے لگے اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ چور کا کیا ہوا؟ چور کو معلوم، ابو ہریرہ کو معلوم، مصطفیٰ کو کیسے معلوم؟ تو مصطفیٰ جانتے ہیں، غیبدان نبی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت منت سماجت کرنے لگا، بہت عاجزی کرنے لگا، بہت رونے بنانے لگا، اس نے چھوڑ دیا اسے ابو ہریرہ۔ تو سرکار کا فرمایا معلوم کل پھر آتا جب بنے کل پھر آتا میں کہ اس کی کہا ہے کیسا رسول اللہ بولے ہو گیا ختم۔ صحابہ کو اختیار تھا کہ رسول فرما دیا ہوگا، کائنات کچھ ہو جائے مگر رسول کا فرمان برحق ہو کے رہے گا۔ ابو ہریرہ تاک میں بیٹھے، پہلے ذرا کم دیر تاکتے تھے، آج تو تاکنا شروع بیٹھے، رات گزرتی گئی، جیسے رات گزری ٹھٹوٹ پہ آیا ہمشر آگ روٹنے لگا، پکڑ ڈالے یہاں تو کل بول کے گیا تھا، نہیں یہاں تو ملکو بیٹا دینا تو نہیں، تو ملکو کہنا نہیں میرے بھائی ایسا کروا حاجی دن جب کیا آ گیا، میں کل نہیں آتا، میں کل بالکل نہیں آتا، تو بھیڑوں کو یہ وہ سمجھا کو مسئلہ مار کو لے کے گیا تھوڑا دے گا۔ صبح ہوئی پھر بارگاہ کے ساتھ حاضر ہوئے، سرکار پوچھنے لگے اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ رسول اللہ ایسی کرا نے کل کیسا کرا تھا ویسی کرا نے کہ ہم آپ کو چھوڑ ڈالے۔ سرکار فرمایا پھر آتا ہوں حدیث بخاری میں سے بات ہوئی ہے کل پھر آتا ہے رسول اللہ کل پھر آتا ہے۔ اب پھر تیسرے دن تاکتے بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو تھکوٹا آدمی پکڑ لیا، حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیا، اب تو چھوڑ دیا تجھے، بندہ تو میں تجھے رسول اللہ کے بارگاہ پیش کرنے کا، تجھے بندہ تو تجھے چھوڑ دو نے کہا۔ جب ان سے کہا کہ اے میرے بھائی ابو ہریرہ یہ دیکھو آج جیسا رکھو کرو، یہ تمہارا کوئی بہترین وظیفہ بتاتا ہوں تمہارے کو، تم جو ہے اس پر عمل کریں گے تمہارا بہت فائدہ ہوگا، مجھے چھوڑ دو۔ کیا ہے؟ تو بولا کہ جو ہے تم روزانہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، شیطان کا تم پر اثر نہیں ہوتا، شیطان کا تم پر اثر نہیں ہوتا، تو شیطان کا بھی ڈسٹرب نہیں کرتا، شیطان کا کبھی نہیں چلتا۔ آیت الکرسی پڑھتے ہی پورا تمہارے کو جو ہے انحصار یہاں تک ایسا ہوتا، تم پڑھ کے سویا کرو۔ تب چھوڑا لو بھائی سنایا تمہارے کو بچے بات سنایا تو چھوڑا لے ابو ہریرہ۔ سرکار نے پوچھا تو کہا کہ رسول اللہ اس طرح بتا کے گیا، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے مگر بہت بات اچھی کر گیا ہے۔ وہ انسان جھوٹا ہے مگر بات صحیح کر گیا ہے۔ ابو ہریرہ جانتے ہو کون ہے؟ وہ 3 دن سے جو آ رہا تھا کون ہے جانتے ہو؟ تو کہا رسول اللہ نہیں معلوم، تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو شیطان یہ بتا کے گیا کہ تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، شیطان کا وسوسہ نہیں آئے گا، شیطان ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اب آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گے تو شیطان کی نشر مت چلے سکتا صاحب۔ اب آیت الکرسی پڑھ کر سوتے نہیں سوتے میں، آیت الکرسی پڑھ کر سویا تو کیا شیطان کی نشر مت چلے سا، شیطان کی مانے جیسا۔ اگر ابو لہب نے کیا ہے تو ہم کہیں ابو لہب کو دیکھو عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، عذاب اٹھانے آنے گا اس کو، عذاب میں تھوڑی سی کی کبھی ہوئی۔ ایمان والا ہوتا تو نعمتوں میں ہوتا، انعام میں ہوتا، ایمان والا ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہ کوئی بات بتا دے، کوئی کام
محترم اگر کوئی کرتا ہے تو بتاتا ہے تو عزیزان محترم کچھ جیسا نہیں ہوتا بلکہ وہ عمل ہوتا ہے جس کا عمل کرنے کو اجر ملتا ہے. تو عزیزان محترم نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ الحب کیا ہے تو اس کا وہ عمل رہا ہے. اگر ایمان والے کرتے ہیں تو ہم مالامال ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو جب اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہیں ملے تو تم خوشی کا اظہار کرو. کہ تمہارا خوشی کا اظہار کرنا دنیا اور آخرت کے ہر اعتبار سے مال جمع کرنے سے بہت بہتر ہے. ہر اعتبار کی ہر طرح کے دنیا کے لحاظ سے ہو یا آخرت کے لحاظ سے ہو جس لحاظ سے تم جو جمع کر رہے ہو اس سے بہتر ہے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا. اس پر بڑا اجر و ثواب ہے. تو مطلب اسی قسم سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور نبی کے علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے منانے میں شریک رہے ہیں. فاتحہ نعت کی محفل اور دیگر صلاۃ و سلام کی محفل میں شریک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں شرف پوری سے سرفراز فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی رحمت کا وافر حصہ ہمارے حق میں نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین. ربنا تقبل منا الفاتحہ. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا نبينا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم اصلح ديننا ودنيانا وارتب لساننا وقطع اجسادنا وخرب احسادنا وشد شمول اعدائنا. اللهم احفظ اهلنا واموالنا. اللهم احفظ اهلنا واموالنا. اللهم احفظ اهلنا واموالنا وانصر اولادنا وديارنا وثبت اقدامنا على دين الاسلام. اللهم اصلح ديننا ودنيانا وارتب لساننا وقطع اجسادنا وخرب احسادنا وشد شمول اعدائنا. اللهم يسر امورنا سهل حاجاتنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا صحا غدقا. اللهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.